نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو رات کو ہم خواب دیکھتے ہیں یہ صرف خواب ہی نہیں ہوتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حقیقت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات یہ خواب انسان کے لیے کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات انسان کو یہ خواب اس لیے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ خواب انسان کے لیے مبشرات ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بعض خوابوں کے اندر انسان کو کوئی خوشخبری سنا رہے ہوتے ہیں، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن خوابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے کسی عمل کے قبول ہونے کی طرف انسان کو اشارہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر آنے والی آزمائش، آنے والے امتحان، آنے والی مصیبت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو متنبع فرما رہے ہوتے ہیں۔ تین خواب اگر کسی عورت کو نظر آئیں یا کسی بندے کو نظر آئیں تو یہ تین خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بہترین خواب ہوتے ہیں۔ تو وہ تین خواب کون سے ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ نمبر 1، پہلی قسم کے جو خواب ہیں ان کو کہتے ہیں مبشرات، یعنی خوشخبری والے خواب۔ اگر کوئی عورت خواب کے اندر یہ دیکھتی ہے کہ اس کو جنت نظر آ رہی ہے، یا اسی طرح کوئی مرد دیکھتا ہے کہ جنت اس کو نظر آ رہی ہے یا جنت میں وہ چل پھر رہا ہے، چاہے بندہ ہو چاہے بندی ہو، یا اس کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جنت ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ خواب مبشرات میں سے ہیں، خوشخبری والے خواب ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر فرشتہ دیکھتا ہے تو یہ خواب بھی بہت اچھا ہے، اس کی تعبیر بھی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشخبری دینے والے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، اگر کوئی بندہ خواب کے اندر کوئی نور دیکھتا ہے، کوئی روشنی دیکھتا ہے تو یہ خواب بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس قسم کے خوابوں کو مبشرات، خوشخبری والے خواب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری قسم کے خواب جو ہوتے ہیں وہ ہیں میرے دوستو ہدایت دینے والے خواب۔ ان کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی کوئی نہ کوئی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کوئی راستہ بتانا چاہتے ہیں۔ ان خوابوں کے اندر اگر کوئی مثلا کوئی بندہ یا بندی اس طرح کا خواب دیکھتا ہے کہ اس خواب کے اندر اس کو سفید لباس کے اندر کوئی بزرگ نظر آتا ہے، یا اسی طرح کوئی نصیحت اس کو کر رہا ہے، کوئی بھی اللہ کا بندہ، کوئی بھی بزرگ اس کو کوئی نہ کوئی نصیحت کر رہا ہے، اسی طرح یا خواب کے اندر کسی بزرگ ہستی کو دیکھا، یا کسی صحابی کو دیکھا، یا کسی اللہ والے کو دیکھا، یا اسی طرح کوئی بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یا قرآن کی کوئی مخصوص آیت پڑھ رہا ہے، یا اسی طرح قرآن کی اس تلاوت یا اس سورت کو پڑھتے ہوئے وہ خواب کے اندر سنتا ہے، یا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو نصیب ہوتی ہے، تو یہ خواب میرے دوستو ہدایت والے خواب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ درود پاک روزانہ پڑھتا ہے، اب اس کے دل کے اندر خیال رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا درود پاک اللہ کے ہاں مقبول ہو رہا ہے یا نہیں، تو خواب کے اندر اچانک اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ دیدار کر لیتا ہے خواب کے اندر، تو یاد رکھیں یہ بہت ہی عمدہ خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا درود پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، فرشتے آپ کے درود پاک کو امام الانبیاء تک پہنچا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے درود پاک سے بڑے خوش ہیں، اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواب کے اندر آپ کو زیارت ہوئی ہے۔ اسی طرح تیسری قسم کے جو خواب ہوتے ہیں وہ ہیں میرے دوستو آزمائشوں کے اوپر مطلع فرمانا۔ بعض اوقات انسان کے اوپر کوئی آزمائش آنے والی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے اندر اپنے بندے کو متنبع فرما دیتے ہیں کہ ایک بندہ نیک ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس دوران اس کو خواب نظر آتا ہے، خواب کے اندر وہ کالی چیز دیکھتا ہے میرے دوستو، اسی طرح سانپ دیکھتا ہے یا قبر دیکھتا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو متنبع فرما رہے ہیں کہ میرے بندے اپنے اعمال پہ غور کر، تجھے پتہ نہیں ہے، تو یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں نیک ہوں اور نیک عمل کر رہا ہوں، لیکن تجھ سے کوئی نہ کوئی اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے، تو کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تو اس طرح بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس طرح کے خواب دکھا کے اسے اپنے اعمال پر، اپنے عمل کے محاسبے پر متنبع فرما رہے ہوتے ہیں۔